بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 29 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے۔ سب سے پہلے حدیث کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، پھر لغوی صرفی تحقیق کریں گے اور آخر میں ترجمہ، تشریح اور اس کی ترکیب کریں گے۔ آپ حدیث کی عبارت دیکھ لیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ حدیث کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس میں لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جس نے نفس کو تابع کر لیا ہو اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کے تابع ہو اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ بہرحال یہ حدیث ہے، اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب چل لیتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے الکیس۔ الکیس کہتے ہیں عقل مند کو، ہوشیار کو، اس کی جمع آتی ہے اکیاس۔ باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے ضربہ، کاسا یکیسو کیسن و کیاستن، اس کا مطلب ہوتا ہے چلاک اور ہوشیار ہونا۔ اس کے بعد آگے رکھے تھے من، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس سے موصول ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں دان، دانا یدینو دینن، باب اس کا آتا ہے ضربہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہونا یا تابع بنانا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے نفس۔ نفس مصدر ہے، روح کے معنی میں ہے، خون، بدن، مراد یہاں پر دل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں عاملہ یعمل، اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا۔ موت یہ حیات اور زندگی کی ضد ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں عاجز۔ دیکھیں عاجز کا مطلب ہوتا ہے قدرت نہ رکھنے والا ہونا۔ عاجز اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، عاجزہ یا عجزو، عجزن و عجوزن، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہونا۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں اتبع نفسہ، اتبع یتبع اتباع، کسی کے پیچھے ہونا۔ اسی طریقے سے باب سمیع سے بھی آ سکتا ہے، تابع یتبع، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ہوا۔ دیکھیں جو ہوا ہے یہ خواہش نفس کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ خیر کی خواہش ہو چاہے وہ بری خواہش ہو، لیکن اکثر و بیشتر یہ بری خواہش کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تمنا یا تمنا، باب اس کا ناصرہ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے الا اذا تمنا۔ بہرحال یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ عقل مند شخص وہی ہوگا جو زندگی کے اندر اپنے قول و فکر کا جائزہ لیتا رہے گا، غور کرتا رہے گا، محاسبہ کرتا رہے گا۔ اگر نیکیوں کا غلبہ ہو تو شکر ادا کرتا رہے، اگر برائی کا غلبہ ہو تو توبہ استغفار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور نیکی کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر بھی یہی والا مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے نفسوں کا پہلے ہی محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہا گیا نا من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، جس نے اپنے آپ کو خواہش نفس کے پیچھے چلا لیا اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھتا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ باطل آرزو اور جھوٹی امیدیں اس سے دور رہو۔ اللہ کی قسم اللہ نے کسی بندوں کو اس کے آرزو کے سہارے نہ دنیا کے اندر کامیاب کیا ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو پھر نیک اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کے کوشش کرنی چاہیے، سبقت لے جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان اپنی من مانیاں کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر عقل مند کی یہ علامت ارشاد فرمائی گئی ہے کہ عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے خواہشات کے تابع نہیں ہوتا ہے، اور اس کے برعکس بے وقوف شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے تابع بنا دیتا ہے، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی امیدیں باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا۔ تو یہ فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے، اور یہ سوچ کر مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرنا شروع کر دے۔ جبکہ بے وقوف شخص کون ہے؟ جو اپنے نفس کو اپنے خواہش نفس کے پیچھے تھکا دے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹی امیدیں اور بہتان باندھنا شروع کر دے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو الکیس ہے یہ بن رہا ہے مبتدا، یہ مبتدا بنے گا،
اور یہ جو پورا جملہ نا یہاں سے من دانا نفسہ سے لے کے وعامل لما بعد الموت، یہ پورا جملہ مل کر اس مبتدا کی خبر بنے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ. اور یہ جو آگے والا ہے، آگے والا بھی بالکل ایسے ہی ہے. عاجز یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو ہے نا من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ یہ بنے گا اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف. تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا. تو یہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ یہاں تک یہ جو پورا جملہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور عاجز سے لے کے یہاں تک یہ پورا جملہ ہے گا معطوف. تو یہ خلاصتاً میں نے آپ کو تھوڑی سی ترکیب بتا دی. اب چلتے ہیں اس کی تفصیلی ترکیب کی طرف. الکیس یہ مبتدا ہے، من اسم موصول، دانا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، نفس مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ دانا کا مفعول ہے. دانا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ. واو حرف عطف ہے، عاملہ یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، لام حرف جر، میم الف ما اسم موصول ہے، بعد مضاف الموت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر عاملہ فعل کے متعلق ہے، عاملہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف. معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر من موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ الکیس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ. آگے بھی ایسے ہی ہے. عاجز یہ بن جائے گا مبتدا، من یہ اسم موصول ہے، اتبع یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر یہ فاعل ہے، نفسہ مضاف، نفس مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اتبع کا مفعول ہے، ہوا مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اتبع کا مفعول ثانی ہے، اتبع فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ. واو حرف عطف، تمنا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، علی حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر تمنا فعل کے متعلق ہے، تمنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر من موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر عاجز مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہم نے معطوف علیہ بنایا تھا اس کے لیے بن جائے گا معطوف. تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا.